السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 17 یعنی جمال القرآن کا پہلا لمحہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تجوید کا سبق پڑھ رہے ہیں اور جو کتاب ہے اس کا نام ہے جمال القرآن یعنی قرآن کا حسن، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر 14 لمحات تھے، یعنی کوئی اپنی کتاب کو مضامین کے اندر شمار کرتا ہے، کوئی اپنی کتاب کو ابواب کے اندر شمار کرتا ہے، تو یہاں پر حضرت مصنف نے اپنی کتاب کو لمحات کے اندر شمار کیا۔ لمحات کا مطلب ہوتا ہے روشنی کے چمک کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 14 لمحات اس کتاب کے اندر ہے، اور اس کو کیا کیا ہے، چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح 14ویں کا چاند مکمل ہوتا ہے، تو اسی طرح جب آپ یہ 14 لمحات پڑھ لیں گے تو آپ کے دل کے اندر ایک تجوید کی، ایک قرآن کا حسن جو ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ تو چلیے پھر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا کیا ہے، سبق نمبر 17 یعنی پہلا لمحہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلا لمحہ تجوید اور اس کی حقیقت کے بیان میں تھا، ٹھیک ہے۔ لمحہ نمبر 1 تھا، اس کا متن تھا تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا، اور اس علم کی حقیقت اس قدر ہے، ٹھیک ہے۔ تجوید کہتے ہیں یہ ہم نے پڑھ لیا، ہر حرف کو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، مخرج سے نکالنا یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور اس کی صفات ادا کرنا یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اگر آپ نے یہ لیکچر، یہ سبق نہیں دیکھے تو آپ میرے چینل پر جا کر پیچھے ان سبق کو دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر میں نے واضح طور پر ایک ترتیب کے ساتھ ایک تجوید کا کورس شروع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تلاوت کو حسین بنانے والی چیزیں، یعنی تلاوت کا جو حسن ہے وہ کس سے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا ہے، نمبر 1 تبیین، یعنی ہر حرف کو واضح ادا کرنا۔ آپ کی آواز اچھی نہیں ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں، ہر حرف کو واضح ادا کرتے جائیں۔ واضح جب ہر حرف کو آپ ادا کریں گے تو یہ تلاوت کے اندر حسن ہوگا۔ جیسے الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے، یہ تو سورۃ الفاتحہ ہے۔ آگے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہاں پر میں نے لہجہ نہیں بنایا، میں نے ہر حرف کو واضح ادا کیا ہے۔ جیسے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں میں ہر حرف کو واضح ادا کر رہا ہوں، اپنی آواز کو نہیں بنا رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے ترسیل۔ ترسیل کا کیا مطلب ہے، ہر حرف کو بلا تکلف ہموار طریقے پر ادا کرنا، بلا تکلف۔ جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر میں تکلف نہیں کر رہا۔ تکلف کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 20 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ قرآن پڑھتے وقت ان میں سے ایک چیز کو کرتے ہیں یہ تکلف ہے، تکلیف ہے، یہ کیا ہے، عیب دار ہے۔ تو یہ تلاوت کو کیا کرتی ہے، عیب دار، مطلب مثال طور جیسے آپ کو میں ایک دو، جیسے ناک کا پھولنا ہو گیا، اسی طرح آنکھوں کا جھبکنا ہو گیا، اور اسی طرح ماتھے کے اوپر بل پڑنا، اور اسی طرح اپنی آواز کو کپ کپانا، تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تلاوت کو عیب دار بناتی ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ترسیل کے ساتھ پڑھنا ہے، ہر حرف کو بلا تکلف ہموار طریقے سے ادا کرنا۔ جیسے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اب خشوع اور خضوع اور وقار و اطمینان سے پڑھنا۔ نمبر 3 کیا ہے، توقیر، یعنی خشوع، خضوع اور وقار اور اطمینان سے پڑھنا۔ یہ خشوع اور خضوع اور وقار و اطمینان اس وقت آئے گا جب آپ ایک آیات کے ترجمے کو جانتے ہوں گے۔ جیسے اب میں یہاں پر ایک آیات پڑھوں گا، جیسے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ٹھیک ہے، ایک وقار کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، یا آپ بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں یا کھڑے ہو کر، تو آپ کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. آپ کے پڑھنے سے خشوع اور خضوع دکھے گا، اور وقار اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے. تو یہ جو تین چیزیں ہیں، تبیین، ترسیل، توقیر، یہ تلاوت کو کیا کرتی ہیں؟ حسین بنانے والی چیزیں ہیں. اور جو تلاوت کو عیب دار بناتی ہیں، عیب لگاتی ہیں، یا اس کے اندر ایسی غلطیاں ہیں جو حرام ہے، مکروہ ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ کل پڑھیں گے. تو یہاں پر جمال القرآن کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے. جمال کا معنی حسن کے آتے ہیں، قرآن کا حسن. اس طرح پہلے لمحہ کے اندر پہلا لمحہ جو ہے وہ تجوید اور اس کی حقیقت کے بیان میں ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ تجوید کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ہے، تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا. تو انشاءاللہ یہ آگے ہم پڑھ لیں گے. اس کے بعد ہر حرف سے کیا مراد تھا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. اور مخرج، خرج یخرج، نکلنے کی جگہ، جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے وہ اس کا مخرج ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ صفات. صفات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، اخلاق میں اچھا ہے، یہ کیسے ہے، سخی ہے یا کنجوس ہے، تو اسی طرح بخیل ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ صفات ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح حرفوں کے اندر بھی صفات ہوتی ہیں، جیسے یہ حرف موٹا ہے، یہ باریک ہے، یہ سیٹی والا ہے، یہ بغیر سیٹی والا ہے، یہ نرم حرف ہے اور یہ موٹا حرف ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ صفات ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ حقیقت. اس علم کی حقیقت سے مراد ہمارا جو پچھلا سبق ہے وہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے لمحہ نمبر 1 کے اندر کون کون سی چیزیں پڑھی ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تلاوت کو حسین بنانے والی چیزیں 3 ہیں. تو اس کی واضح طور پر میں نے آپ کو بتایا بھی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.